एक लोनिगा मगरमच्छ। लोलोंग एक खारे पानी का मगरमच्छ था जो फिलिपाइन में उगवसन मार्श में रहता था। उसने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की जब उसे 2011 में पकड़ा गया और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से कैद में रखा गया सबसे बड़ा मगरमच्छ करार दिया गया, जिसकी लंबाई 6.17 मीटर 20 फुट 3 इंच और वजन 1075 किलोग्राम 2370 पौंड था। लोलोंग पर शुबा था कि इसने पकड़े जाने से पहले इस इलाके में कई लोगों और आबी भैंसों पर हमला किया था। इसे बोनावान उगवसन डील सुवर के एक माहौलियाती पार्क में रखा गया था, जहां यह सयाहों के लिए एक मकबूल कशिश बन गया था। ताहम लोलोंग की सेहत 2013 में गिरना शुरू हुई और उसकी मौत एक से ज्यादा आज़ा की खराबी की वजह से कैद में हुई। इसकी मौत ने तनाज़ा को जन्म दिया और कुछ लोगों ने मगरमच्छ की मुनासिब देखभाल न करने पर पार्क को तनकीद का निशाना बनाया। अपनी मौत के बावजूद लोलोंग मगरमच्छ की दुनिया में एक काबिल जिक्र शख्सियत है और नमकीन पानी के मगरमच्छ जैसी खतरे से दो चार अनवा के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की अहमियत की याद दहानी करता है। डोग कैशस मगरमच्छ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कससा एक खारे पानी का मगरमच्छ है जो उस वक्त कैद में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ का एजाज रखता है। इसे 1984 में ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाका में पकड़ा गया था और ये 2011 से फार नॉर्थ क्वींसलैंड के ग्रीन आइलैंड पर मैरीनलैंड मिलानेशिया में मुकीम है। कससा की लंबाई 5.48 मीटर 18 फुट है और उसका वजन तकरीबन 1075 किलोग्राम 2370 पौंड। इसके बड़े साइज के बावजूद कससा एक नर्म देव के तौर पर जाना जाता है और उसने इंसानों के साथ कभी जारहाना रवैया नहीं दिखाया। सयाहों की तवज्जो का मरकज होने के अलावा कससा मगरमच्छों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम सफ़ीर भी रहा है। इसके साइज और मुतासिर कुन कद ने इन शानदार मखलूक़ात और उनके रहाइश गाहों की हिफाजत की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद की है। कससा की उम्र अब 100 साल से ज्यादा है और मैरीनलैंड मिलानेशिया में इसके निगहबान उसकी बकिया जिंदगी के लिए इसे बेहतरीन मुमकिना देखभाल फराहम करने के लिए वक्फ है। 3 उतर मगरमच्छ। एक खारे पानी का मगरमच्छ था जो फिलिपाइन में रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक था। इसकी लंबाई 5.81 मीटर 19 फुट और वजन तकरीबन 1000 किलोग्राम 2200 पौंड होने का तखमीना लगाया गया था। उतर को आदम खुर के तौर पर जाना जाता था और वो 2013 में उगवसन डील सुवर सूबे में एक माहीगीर की मौत का जिम्मेदार था। एक बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई के बाद औतार को बिलाखिर मकामी शिकारियों ने पकड़कर मार डाला। औतार की गिरफ्तारी ने फिलिपाइन में मगरमच्छों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक बहस को जन्म दिया। जबकि ये मुल्क मगरमच्छों की कई अक़साम का घर है, बशमूल शदीद खतरे से दो चार फिलिपाइनी मगरमच्छ इंसानों पर मगरमच्छ के हमलों के वाक़यात ने तहफ़्फ़ुज़ पसंदों और मकामी कम्युनिटीज़ के दरमियान तनाज़ात को जन्म दिया है। उतर के पकड़े जाने और कत्ल करने के तनाज़ा के बावजूद इसका बड़ा साइज खारे पानी के मगरमच्छों की मुतासिर कुन सलाहियतों और उन जानवरों और उनके रहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत का सबूत है। 4 गुस्ताव मगरमच्छ। गुस्ताव एक अफसानवी नील मगरमच्छ है जिसके बारे में बताया गया है कि ये दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है। इसकी लंबाई 5.6 से 6.1 मीटर 18 से 20 फुट के और वजन 1 टन से ज्यादा होने का तखमीना है। गुस्ताव को वस्ती अफ्रीका के ब्रोंडी और रवांडा के इलाके में आदम खुर के मुबैना रुझानात की वजह से शोहरत मिली। उसने गुज़िश्ता बरसों में सैकड़ों लोगों पर हमला करके हलाक करने की इत्तला दी है, हालांकि सही तादाद में इख्तिलाफ है। गुस्ताव को पकड़ने या मारने की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद ये गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा है और वस्ती अफ्रीका के दरियाओं और झीलों में घूमता रहता है। ये एक मकामी लेजेंड बन गया है और कई दस्तावेजी फिल्मों और फिल्मों का मौजू रहा है। अगरचे गुस्ताव से मंसूब हमलों की दुरुस्त मिक़दार और तादाद पर बहस की जा रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक मुतासिर कुन और खौफनाक शिकारी है। गुस्ताव जैसे मगरमच्छों की मुसलसल मौजूदगी उन ताकतवर मखलूक़ात
اور ان کے رہائش گاہوں کا احترام اور تحفظ کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی۔ 5 ڈومینیٹر مگرمچھ۔ ڈومینیٹر کے نام سے جانے والا کوئی معروف مگرمچھ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اب کسی مخصوص علاقے میں مقامی لوگوں اور میڈیا کے ذریعہ کسی مخصوص مگرمچھ کو دیے گئے عرفی نام کا حوالہ دے رہے ہوں۔ 6 بروٹس مگرمچھ۔ بروٹس ایک بڑا نر کھارے پانی کا مگرمچھ ہے جو آسٹریلیا کے شمالی علاقہ جات میں دریائے ایڈلیڈ میں رہتا ہے۔ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور یہ علاقے کے سب سے بڑے مگرمچھوں میں سے ایک ہے، جس کی لمبائی تقریباً 5.5 میٹر 18 فٹ اور وزن تقریباً 1 ٹن ہے۔ بروٹس نے اس وقت بین الاقوامی توجہ حاصل کی جب اس کے منہ میں بیل شارک کے ساتھ تصویر کھینچی گئی۔ اس نے شکار کی متاثر کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ تصویر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد سے آسٹریلیا کے آؤٹ بیک کی ایک مشہور تصویر بن گئی۔ اپنی خوفناک شہرت کے باوجود برٹس کو ایک نرم دیو کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے دریائے ایڈلیڈ میں چھوٹے مگرمچھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سیاحوں کی توجہ کا ایک مشہور مقام ہے اور وائلڈ لائف کے دوروں پر آنے والے باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں۔ بروٹس قدرتی دنیا کے ناقابل یقین تنوع اور طاقت کی یاد دہانی ہے اور ان شاندار مخلوقات اور ان کے رہائش گاہوں کا احترام اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ 7 بگ ڈیڈی مگرمچھ۔ بگ ڈیڈی ایک بڑے پیمانے پر نر کھارے پانی کا مگرمچھ تھا جو آسٹریلیا کے شمالی علاقہ میں دریائے ایڈلیڈ میں رہتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 5 میٹر 16 فٹ اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ بگ ڈیڈی اس علاقے میں اپنے سائز اور کشتیوں اور دیگر آبی جہازوں کے تئیں جارحانہ رویے کے لیے مشہور تھے۔ اس کی خوفناک ساکھ کے باوجود اس کی متاثر کن موجودگی اور ایک اعلیٰ شکاری کی حیثیت کے باعث مقامی لوگوں اور زائرین کی طرف سے بھی اس کا احترام کیا گیا۔ 2010 میں بگ ڈیڈی ایک اور بڑے نر مگرمچھ کے ساتھ علاقائی لڑائی میں مارا گیا۔ اس کی موت ان خطرات اور چیلنجوں کی یاد دہانی تھی جن کا سامنا جنگلی میں ان چوٹی کے شکاریوں کو کرنا تھا۔ اگرچہ بگ ڈیڈی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی میراث نمکین پانی کے مگرمچھوں کی ناقابل یقین طاقت اور عظمت اور ان شاندار مخلوقات اور ان کے رہائش گاہوں کی حفاظت کی اہمیت کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔ 8 مگرمچھ۔ ایک بدنام زمانہ نر کھارے پانی کا مگرمچھ تھا جو ساراواک، ملائیشیا کے آبی گزرگاہوں میں رہتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 6.17 میٹر 20 فٹ تھی اور اس کا وزن 1 ٹن سے زیادہ تھا۔ بوجنگ سیننگ نے 1980 کی دہائی میں انسانوں اور مویشیوں کے خلاف اپنے جارحانہ رویے کی وجہ سے شہرت حاصل کی، جس کے نتیجے میں مہلک حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسے پکڑنے اور مارنے کی متعدد کوششوں کے باوجود بوجنگ سیننگ 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا۔ 1992 میں بوجنگ سیننگ کو آخرکار شکاریوں اور جنگلی حیات کے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے ایک طویل اور خطرناک تلاشی آپریشن کے بعد پکڑ لیا۔ اس کی گرفتاری کو انسانی ذہانت اور بہادری کی فتح کے طور پر منایا گیا اور بوجنگ سیننگ ایک مقامی لیجنڈ بن گیا۔ آج بوجانگ سیننگ کی باقیات کوچنگ کے سراواک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جو ان شاندار مخلوقات کی ناقابل یقین طاقت اور عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے رہائش گاہوں کے احترام اور حفاظت کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ 9 کالیا مگرمچھ۔ کالیا ایک بڑا نر کھارے پانی کا مگرمچھ تھا جو اتر پردیش، ہندوستان کے قومی چنبل سنگھ کچری میں رہتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 4.9 میٹر 16 فٹ اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ کالیا نے 2014 میں اس وقت بدنامی حاصل کی جب مبینہ طور پر علاقے میں کئی لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد اسے آدم خور قرار دیا گیا۔ کالیا کو پکڑنے اور مارنے کی متعدد کوششوں کے باوجود یہ کئی سالوں تک گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا۔ 2017 میں کالیا کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا اور گجرات کے وڈودرا میں ایک مگرمچھ کے پارک میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی باقی زندگی قید میں گزاری۔ اس کی گرفتاری نے مقامی کمیونٹیز کے درمیان تنازع کو جنم دیا،
جنہوں نے اسے اپنی زندگی اور معاش کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا۔ کالیا کی کہانی انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان پیچیدہ رشتوں اور کھارے پانی کے مگرمچھوں جیسی خطرے سے دوچار انواع کے انتظام اور تحفظ کے چیلنجوں کی یاد دہانی ہے۔ اگرچہ کالیا کی گرفتاری سے انسانوں پر مزید حملوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان شاندار مخلوقات کے رہائش گاہوں کے تحفظ اور تحفظ کے لیے جاری کوششوں کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ڈسکیائے مگرمچھ ایک بڑا نر کھارے پانی کا مگرمچھ تھا جو تھائی لینڈ میں جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں رہتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 4.5 میٹر 15 فٹ اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ یائی نے 2019 میں اس وقت بدنامی حاصل کی جب اسے مقامی ماہی گیروں نے دیکھا اور مبینہ طور پر علاقے میں ماہی گیری کی کئی کشتیوں پر حملہ کرنے کے بعد جنگلی حیات کے اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے پکڑے جانے سے میڈیا میں کھلبلی مچ گئی اور تھائی لینڈ میں انسانوں اور مگرمچھوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ اس کے پکڑے جانے کے بعد کو مگرمچھ کے فارم میں منتقل کر دیا گیا، جہاں جنگلی حیات کے ماہرین نے اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ اس کی کہانی کھارے پانی کے مگرمچھوں جیسی خطرے سے دوچار پرجاتیوں کے انتظام اور تحفظ کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ انسانی مگرمچھ کے تنازع کے بارے میں زیادہ تعلیم اور بیداری کی ضرورت پر روشنی ڈالتی ہے۔ آج یائی کی میراث ان شاندار مخلوقات کی ناقابل یقین طاقت اور عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے